گزشتہ دنوں سپہ صحابہ کے ایک عہدیدار مولانا کے اسلام آباد میں قتل کے بعد اسلام آباد کے اندر سپہ صحابہ کے کارکن جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ وہاں پر فرقہ وارانہ نعرے بھی لگائے گئے ہیں ان کارکنوں کی طرف سے، اور خصوصاً جو ہے وہ ان احتجاجی جلوسوں کے اندر شیعہ شیعہ کافر شیعہ کے نعرے بلند کیے گئے، جس پر شیعہ علماء کے اندر اور شیعہ عوام کے اندر کافی بے چینی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر تکفیر کرنے والے ان خصوصاً سپہ صحابہ کے جو افراد ہیں، شدت پسند تنظیموں کے لوگ جو ہیں، ان کو قانون کے شکنجے میں نہیں لایا جاتا، ان پر قانون کی گرفت نہیں کی جاتی بلکہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ شکوہ بنیادی طور پر شیعہ علماء کی طرف سے یا ان شیعہ عوام کی طرف سے جو کہ اس نظام کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں، نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے شیعہ طبقات کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شدید نفرت کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس قسم کی جب شیعہ طبقات کے خلاف جب فرقہ وارانہ فضا بنتی ہے اور شدت پسند تنظیموں کی طرف سے شیعوں کی تکفیر کی جاتی ہے، تو اس وقت یہ شیعہ جمہوریت پرست شیعہ علماء اور عوام بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، اور جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں ان کا یہ شکوہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ جس نظام کے اندر آپ بھرپور طریقے سے جوش و خروش سے اپنے پورے عشق کے ساتھ اپنا وارد ہو کر اس نظام کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس نظام کو مضبوط کرنے میں، تو پھر اس نظام کی تو بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی دی جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اظہار رائے کس حوالے سے کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس نظام کے اندر تو زمانہ امام مہدی علیہ السلام جن پر شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس ہستی پر بھی شدید قسم کی نہ صرف تنقید کی گئی بلکہ ان شدت پسند تنظیموں کے کچھ لوگوں کی طرف سے شدید جو ہے وہ توہین کی گئی، مگر اس کے باوجود اس جمہوری نظام حکومت کے اندر آئین اور قانون کی کسی قسم کی کوئی پاسداری ایسی نہیں ہے کہ جس کی تحت اس قسم کے شدت پسند لوگوں کو جو معاشرے میں ہرج و مرج اور انتشار کا باعث بنتے ہیں ان پر شکنجہ کسا جا سکے، بلکہ شیعہ گروہوں کی طرف سے ماضی کے الیکشن کے اندر جب رانا ثناء اللہ نے سپہ صحابہ کے لوگوں کی ریلی کے اندر شرکت کی تو ان شدید واویلا کیا گیا، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ جمہوریت کے اندر ہم نے اس نظام کے اندر ووٹ ہمارا جس شخص کا ووٹ رجسٹرڈ ہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ کسی تنظیم سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے کوئی بھی افکار اور نظریات ہوں، اس سے ووٹ لینا ہمارا جمہوری حق ہے۔ یعنی انہوں نے کھلم کھلا دو ٹوک الفاظ میں ان واویلا کرنے والے شیعہ علماء اور عوام کو بتایا کہ اگر آپ کو جمہوری نظام حکومت کی سمجھ نہیں ہے تو جا کر جمہوری نظام حکومت کی جو ہے وہ افکار و نظریات کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ واویلا کریں، کیونکہ جب آپ نے خود اس جمہوری نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جمہوری نظام حکومت کے جو نظریات ہیں یا اس کے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت اگر کوئی بندہ کسی تکفیری کے پاس بھی جا کر ووٹ مانگتا ہے تو یہ بالکل اس کا بنیادی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اس سے ووٹ مانگے، کیونکہ اس کا ووٹ جو رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تکفیری لوگوں کا وہ ملک کے اندر ان کے افکار اور نظریات درست نہیں ہیں تو اس نظام کے اندر تو نہ ایسی کوئی شک ہے کہ نہ ایسا کوئی قانون ہے، نہ کوئی ایسا اصول ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس نظام میں حصہ لینے سے، ووٹ ڈالنے سے، ووٹ دینے سے اور ان اقتدار کی اراداریوں تک پہنچنے والے سیاستدانوں کو ان کے پاس جا کر جلسے کرنے سے، ان کو ریلیاں نکالنے یا ریلیوں میں شرکت کرنے سے منع کر سکے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے شیعہ علماء کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نظام
جس کے اپنے اصول اور قاعدے ہیں، آپ اس نظام کے اندر خود بھی وارد ہوتے ہیں، اس نظام کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو تنقید بھی کرتے ہیں جو اس نظام سے لوگوں کو بدظن کر کے اسلامی نظام حکومت کی طرف راغب کرتے ہیں، تاکہ اس تمام تر مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس نظام کی زد میں جب آتے ہیں تو پھر واویلا بھی کرتے ہیں، چیخ و پکار بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے ظلم و ستم، جس نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے حقوق کا استحصال کرنا، جس نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ عوام کی قانون کی پاسداری عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے ہے، بلکہ اور مقتدر طبقات کے لیے قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ قانون کا شکنجہ جب بھی کسا جاتا ہے وہ عوام پر کسا جاتا ہے۔ یہ اس جمہوری نظام حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ لہٰذا ہوش و آواز سے اس نظام حکومت کے اندر اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو پھر اس کے جو اصول اور قاعدے ہیں ان کی پاسداری آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ عشق کرتے ہیں اس نظام سے تو پھر اس نظام کے تمام تر لوازمات کو بھی برداشت کریں، اور اگر واویلا ہی کرنا ہے تو پھر اس نظام سے نفرت کریں، اور اپنے کم از کم تشیع شیعہ کے جو اپنے اصول، سیاسی اصول ہیں ان کے مطابق اپنے الہی اور اسلامی اصول، اسلامی نظام حکومت کی طرف پلٹیں اور عوام کو اس کی طرف راغب کریں اور اس پر کام کریں، آنے والی نسلوں کو کم از کم نجات دلائیں۔ آج کی نسلیں آپ اس نظام حکومت میں کام کریں تب بھی پس رہی ہیں، تب بھی ذلیل اور خوار ہو رہی ہیں، اور اگر آپ اس نظام حکومت کے اندر کام نہیں کریں گے، اس نظام حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، تب بھی آپ کے لیے نتائج وہی ہیں، بلکہ تب اس صورت میں تو نتائج شاید ممکن ہے آپ کو بہتر ہوں، کیونکہ آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ ہم نے اس نظام حکومت آپ کسی پر احسان کر کے جب اس کی طرف سے ڈسے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس کی طرف سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کم از کم ضمیر مطمئن ہوتا ہے آپ کا کہ یہ میرا کوئی محسن نہیں ہے جس نے مجھے ڈسا ہے، بلکہ یہ میرا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو دشمن سے تو میں یہی توقع کر رہا تھا۔ لہٰذا اس نظام حکومت میں جب جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں اور پھر اس نظام کے ہاتھوں جب ڈسے جاتے ہیں تو پھر برداشت کریں، یا پھر یہ کم از کم اس نظام سے دوری اختیار کریں، آنے والی نسلوں کو نجات دلائیں، اور پھر اگر اس نظام سے کچھ ظلم و ستم ہوتا بھی ہے تو کم از کم آپ مینٹلی اور آپ دلی طور پر اس حوالے سے تیار ہوتے ہیں کہ اس نظام کی سے اگر آپ کو کوئی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو اس بات کا کوئی رنج نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ اس نظام کے اندر ہم بھرپور ساتھ بھی دے رہے ہیں، مقتدر حلقوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اس نظام کو مضبوط بھی کر رہے ہیں، اور الٹا ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کم از کم کسی ایک طرف ہو جائیں، تو ورنہ بقول شاعر نہ خدائی ملا نہ وصال سلم، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔